ہسٹری میں جی ایک بڑی مزے کی چیز ہے جس کو آج ہم نے جس کے ٹاپک کو چوز کیا ہے، اور ہسٹری میں ایک ورڈ اور عام طور پہ بھی بولا جاتا ہے، وہ ہے سائیکالوجی آف سکسیس۔ ہر چیز کی ایک سائیکالوجی ہے جی۔ آپ نے جب بھی کسی چیز کی سائیکالوجی کو جاننا ہے تو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ جس چیز کی سائیکالوجی، جس فیلڈ کی سائیکالوجی ہے، اس فیلڈ میں جملہ کب کہا گیا تھا، کیوں کہا گیا تھا، اس کے پیچھے لاجک کیا تھا، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی، آپ ڈھونڈتے ہیں، آپ کو اس شعبے کی پوری سائنس، انفارمیشن، علم جو مل جاتا ہے اس کو آپ اس کی سائیکالوجی کہتے ہو۔ یہ محاورہ ہے، بیسیکلی سائیکالوجی نہیں ہوتی، محاورے کے طرح بولا جاتا ہے۔ محاورہ ایک ایسا بولا جاتا ہے لائک سائیکالوجی آف ایکسیلنس، سائیکالوجی آف سکسیس۔ تاریخ میں جی بعض لوگوں کے بڑے زبردست جملے ہیں، میں اگر گارنٹی سے کہتا ہوں، اگر میں وہ جملہ ان میں سے ایک بھی جملہ آپ کے سامنے رکھوں تو آپ فوری طور پہ کہہ دیں گے فلانے کا جملہ ہے۔ مثلاً تاریخ میں ایک جملہ ہے، آپ سارے اس جملے سے واقف ہیں، وہ یہ ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ جملہ میں کہوں گا فوراً آپ کے ذہن میں ٹیپو سلطان آ جائے گا جی۔ ٹیپو سلطان آ جائے گا، اور ٹیپو سلطان جو ہے وہ پورا واقعہ یاد آ جائے گا کہ وہ شہید ہو گیا، اور تلوار کی ٹیک پہ جب وہ گرا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو وہ آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، ڈیتھ اس کی ہو گئی تھی، تلوار کی ٹیک پہ وہ زمین پہ آدھا کھڑا تھا، گھٹنوں کے بل یعنی وہ کھڑا تھا، اور انگریز آئے، وہ قریب نہیں آتے تھے ڈرتے ہوئے، اتنا بہادر انسان تھا۔ یہ اتنے بہادر انسان کا ایک بڑا بھرپور جملہ ہے جو اس کی پوری سائیکالوجی اور بہادری کی پوری سائیکالوجی کو بیان کرتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ دنیا میں اس نے ایک سمبل یوز کر دیا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ ایک بزدل ہوتی ہے مخلوق جی، گیدڑ بزدل مخلوق ہے، گیدڑ کو ڈرایا جائے تو بھاگ جاتی ہے۔ گیدڑ کبھی بھی اکیلا حملہ نہیں کرتا، آپ نوٹ کیجئے گا، گیدڑ مل کے کسی کو جو وہ شکار بناتے ہیں، ان کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر یہ ہم نے 5-7 لوگوں کی لابی نہ بنائی تو یہ اس کو ہم گرا نہیں پائیں گے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ وہ ہمیشہ ٹریپ کرتے ہیں، وہ ہمیشہ پیچھے سے وار کرتے ہیں۔ پوری سائیکالوجی سی ہے وہ بتانے اور سمجھانے کے لیے ٹیپو سلطان نے ایک جملہ کہہ دیا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اس طرح ایک تاریخ میں جملہ ہے جی، وہ پوری آپ کو سائیکالوجی سمجھاتا ہے۔ وہ جملہ یہ ہے کہ اگر دجلہ اور فرات کے کنارے پہ کتا بھی بھوکا مر گیا، پیاسا مر گیا، تو حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر اس کا جواب دے۔ یہ پورا ایک انصاف کے اوپر تھیسس ہے اس کا یہ پوری سائیکالوجی بیان کر رہا ہے۔ اگر آپ اس جملے کو لے لیں تو انصاف کے اوپر پورا دنیا کے جتنے تھیسس ہیں وہ تھیسس چھوٹے لگیں گے آپ کو، ایک جملہ اس کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ بڑے بڑے تھیسس ہیں وہ سائڈ پہ ہو جائیں گے، جملہ سامنے آ جائے گا۔ اور جملہ کیا ہے کہ اگر دجلہ اور فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر جاتا ہے تو عمر اس کا جواب دے۔ یہ آنسربلٹی اور اس لیول کا انصاف کہ کتے کو بھی وہ پیاسا نہیں مرنا چاہیے حضرت عمر کے دور میں، یہ ایک پوری کلیئرٹی مل رہی ہے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے لیے بڑا شاندار جملہ ہے جی، یہ تاریخ کا سب سے خوبصورت جملہ ہے۔ میرا اگر مجھے کو کہے کہ فیوریٹ موسٹ جملہ ہے تو وہ میں اس جملے کو میں کہوں گا کہ میں لو کرتا ہوں اس جملے سے۔ یہ جملہ ہے یہ بڑا معروف جملہ ہے، اور میں جیسے ہی کوٹ کروں گا فوراً آپ کے ذہن میں یہ جملہ اور جو دنیا کی سب سے خوبصورت شخصیت ہے، سب سے بڑی شخصیت ہے، اس کا نام بھی آ جائے گا۔ جملہ ہے کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے ہاتھ پہ چاند بھی لا کے رکھ دیں، میں تب بھی ان کی بات نہیں مانوں گا۔ میں وہی کروں گا جو قدرت کی منشا ہے، اور میں اسی رستے پہ ڈٹا رہوں گا جس کو میں نے منتخب کر لیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے، اور یہ آپ نے تب فرمایا تھا جب حضرت ابو طالب آپ کے پاس آئے تھے، وہ تمام کفار کے سرداروں کو مل کے آئے تھے۔ سرداروں نے انہیں کہا تھا کہ جی آپ ایک بار ان سے بات کیجئے کہ جس سے چاہیں ہم شادی کر دیتے ہیں، جتنا چاہیں ہم مال دے دیتے ہیں، جہاں چاہیں ہم بادشاہ بنا لیتے ہیں، جس طرح چاہیں ہم کرنے کو تیار ہیں، صرف ایک بات ہماری مان جائیں کہ یہ جو ہمارے بتوں کے خلاف بولتے ہیں اور یہ جو مذہب لے کر آئیں، دین لے کر آئیں، اس کو چھوڑ دیں۔ ایک چھوٹا سا کام ہے بظاہر لگنے میں۔ تو رسول اللہ کے پاس جب یہ جملہ گیا تو ان کے چچا حضرت ابو طالب نے جملہ انہیں کہا، رسول اللہ نے آگے سے سمپل ایک جواب دیا جی کہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں، دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، میں تب بھی ان کی بات نہیں مانوں گا، اور اسی رستے پہ میں ڈٹا رہوں گا جس کو میں نے چوز کیا ہے اور جو میرے قدرت کی، میرے رب کی منشا ہے۔ حضور والا یہ جملہ، یہ تاریخ کا ابھی تک ریکارڈڈ 10,000 سال کی ہسٹری کا، میں اسے اگر سچ کہوں تو اس سے خوبصورت اور اس سے بڑا جملہ ایک طرح کی سائیکالوجی کو، ایک مخصوص طرح کی سائیکالوجی کو سمجھنے کے لیے اس سے بہتر جملہ مجھے کوئی نہیں ملا۔ میں نے تاریخ کے بڑے بڑے سقراط بقراط کے نام پڑھ کے دیکھ لیے، ان کے ملفوظات پڑھ کے دیکھ لیے، ان پہ لکھی جانے والی کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں، ان تمام بڑے بڑے دانشوروں کے نام پڑھ کے دیکھ لیے، میں نے دنیا کے بڑے بڑے چیلنج کھول کے دیکھ لیے جی، میں نے بڑے بڑے چیلنج فیس کرنے والے کھول کے دیکھ لیے، لیکن خدا کی قسم اس جملے کے کوئی اشر اشیر بھی نہیں مجھے ملا۔ مجھے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ملا کہ جو یہ جملہ کہہ رہا ہو۔ حضور والا جملہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے،
ایک بڑی آپ کو مزے کی بات بتاؤں, جملہ کہہ دینا تو کہہ دینا ہوتا ہے. مانا کہ جملے سے پوری ایک سائیکالوجی نکل آئے گی جو کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے, اور وہ ہے بڑی منزلوں کا مسافر. لیکن اس جملے کے بعد, کہنے کے بعد اس کو ثابت کرنا, یہ اس سے بڑا کام ہوتا ہے جی. کہ آپ نے بات کہی ہے, آپ کمال دیکھیے کہ اس کے بعد اس بات کو ثابت آپ کرنے جا رہے ہو. اور یہ آپ کے اس دور کا واقعہ جب آپ پہ نبوت آئی ہے, زیادہ عرصہ نہیں گزرا, یعنی لگا لیجیے 23 سالہ نبوت کی زندگی آپ کی, شروع کے کچھ سال نکال دیتے ہیں اور باقی کے 2 ڈیکیز جو ان سے ہیں, 2 ڈیکیز, وہ سارے کے سارے اس بات کے گواہ ہیں. اور خطبہ حجۃ الوداع اور آج کا دن, اگر میں آج کے دن کو بھی دیکھوں اور میں نظر دوڑاؤں تو مجھے پتہ لگتا ہے کہ رسول اللہ کا جملہ بالکل سچا اور کمال تھا. ایسا کمال جملہ تھا, یہ نہ حدیث تو وہ ہے جو آپ نے فرما دیا ہے, یہ جملہ در حقیقت پوری سائیکالوجی کو بیان کرتا ہے, پورے فلسفے کو. دنیا میں اس ایجنڈے پہ, وہ کیا ہے, ڈٹرمینیشن کا ایجنڈا. یہ ایجنڈا کہ اگر مخالفین بہت زیادہ ہوں اور آپ بالکل اکیلے ہوں یا تھوڑے ہوں, آپ کی جو باد مخالف ہے, آپ کے خلاف ہوا جو اڑ رہی ہے وہ بہت زیادہ ہو اور آپ اس کے مقابلے میں تنکا بھی نہ ہو, لیکن آپ کا عزم اور آپ کا یقین اس معیار کا ہو کہ آپ یہ کہیں کہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دیں تو اس رستے کو میں نہیں چھوڑوں گا جس کو میں نے منتخب کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جس رستے کو اور جس منزل کا انتخاب کر لیا ہے وہ بڑی منزل ہے. حضور والا یاد رکھیے گا, دنیا کی تاریخ میں بڑے بڑے ٹارگٹس, بڑے بڑی منازل, بڑے بڑے گولز جو ان سے ہیں, وہ عزم پیدا کرتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں جی ہم میں عزم نہیں ہے, ہم میں استقلال نہیں ہے, ہم میں ڈٹرمینیشن نہیں ہے, ہم قائم نہیں رہتے, اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے انہوں نے جو رستہ چوز کیا ہوتا ہے وہ اتنا چھوٹا اور اتنا گھٹیا سا رستہ ہوتا ہے, اتنا مین سا رستہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے اتنی بڑی پرائز پے کی ہی نہیں جا سکتی. آپ خود ذرا لاجیکلی سوچئے, آپ میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی رستے پہ چل رہا ہے. مثلاً پڑھائی ایک رستہ ہے, ایجوکیشن ایک رستہ ہے, مثلاً اپنی گرومنگ ایک رستہ ہے, مثلاً آپ کے کچھ مفادات ہیں وہ رستہ ہے, ممکن ہے آپ کے کچھ افیئرز ہوں لائف میں. افیئر سے مطلب آپ کے کنسرن ایشوز کا میں معنی دینا چاہ رہا ہوں. ممکن آپ کی کچھ لائبلٹیز ہوں, ممکن آپ کے کچھ جو ان سے پرابلمز ہوں. اب نوٹ کیجئے کہ ساری کی ساری چیزیں, کیا ان میں سے کوئی بھی ایک چیز ایسی ہے جس کو آپ کہہ سکیں کہ اگر میرے اس ہاتھ پہ سورج, اس ہاتھ پہ چاند رکھ دیا جائے میں اس چیز کو نہیں چھوڑوں گا؟ حضور والا میں گارنٹی سے کہتا ہوں اگر اس سوال کا جواب آپ ایمانداری سے دیں تو آپ کو جواب نہ ملے گا جی. یہ میں اگر ایمانداری سے بات کہوں, عمومی طور پہ سننے والے یہاں پر اور ویڈیو پہ اگر واقعی اگر جواب ڈھونڈیں تو 99% لوگوں کا جواب نہ ملے گا. اس کی وجہ کیا ہے, ہم جس رستے پہ اور جس چیز کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور جس چیز کے لیے اتنی قیمت دے رہے ہوتے ہیں, اگر ہم غور کریں تو واقعی وہ اتنی پرائز پیئنگ نہیں ہوتی جی. اس میں ہماری ضد, ہمارا نفس, ہماری عادتیں, ہماری جبلت, ہماری گرومنگ, بعض اوقات ہماری انا ہمیں وہ اتنا اسٹرینتھن کر دیتی ہے کہ ہم سورج چاند تارے توڑنے اور لانے کی بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ایکچولی وہ اتنی پرائز پیئنگ چیز ہوتی نہیں ہے. میرے مطابق دنیا کی اس سے بڑی جہالت اور اس سے بڑی بے وقوفی کوئی نہیں ہے کہ آپ سستی چیز کو مہنگا لے رہے ہو. اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں ہے کہ ایک چیز ہے سستی لیکن آپ اسے مہنگا خرید رہے ہو. ٹھیک ہے جی, یاد رکھیے گا دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا سائن میں نے بتا دیا بڑی منزلوں کے مسافر کا. جب بھی کسی کو یہ اکتاہٹ محسوس ہونے لگ پڑی ہے, وہ اکتاہٹ کیا ہے کہ میں سستی چیز کو مہنگا لے رہا ہوں, اور اس نے ایک فیصلہ کر لیا, ڈیسیژن لیا ہے, کاٹ کے پھینکا پاسٹ کو اور فیوچر کی طرف چلا گیا, وہ بڑی منزل کا مسافر بن جاتا ہے. دنیا میں بے شمار لوگوں نے سفر جون سا ہے وہ ایک عام سے معاملے سے شروع کیا ہے کہ نہیں. ہم ان کے پاس گئے حرف آرزو بن کر, ایک چھوٹے سے آرزو لے کر چلے گئے. حریم ناز میں پہنچے تو بے نیاز ہوئے. جب اس کی بارگاہ میں پہنچے اس نے کہا یہ تو چھوٹی سی اسائنمنٹ کے لیے اتنا کمال کا رویا ہے, اتنی کمال تو نے ایک تہجد لگائی ہے, اتنا کمال کا تو نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا, اتنی کمال کی تو نے دعا مانگی ہے, اتنا کمال کا تو نے جو سا وہ التجا کا انداز تیرا اتنا کمال کا تھا, مجھے تیرا یہ انداز, تیرا یہ رونا, تیری یہ تہجد, تیری یہ بے بسی پسند آ گئی ہے. تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تجھے چھوٹی اسائنمنٹ سے نکال کے کسی بڑی اسائنمنٹ میں ڈال دیا جائے. ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا, یاد رکھیے گا انسان کے اندر بڑی بڑی تبدیلیاں اندر آتی ہیں, باہر پتہ ہی نہیں لگتا. بعض اوقات ہمیں بھی نہیں پتہ لگتا کہ ہم جس طرف قدم اٹھا چکے ہیں وہ اللہ کا رستہ ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں, وہ وقت گزرتا ہے, ہم کہیں پہنچتے ہیں. کہیں پہنچنے سے مراد یہ فہم کا مقام کوئی ایسا آ گیا, ادراک کا مقام آ گیا, وزڈم کا مقام آ گیا, یا پتہ لگا میں رستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے خوش قسمتی سے رستہ بتانے والا بن گیا ہوں.
ایک بہت بڑا مقام بن گیا. پتہ لگا ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس جانے والا وہ نہیں رہتا جو پہلے حالت اس کی ہوتی ہے. سوچ بدل دیتا ہے, خیال بدل دیتا ہے. تو حضور والا ہم ان کے پاس گئے حرف آرزو بن کر, حریم ناز میں پہنچے تو بے نیاز ہوئے. یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات میں اتنا خلوص دکھا رہے ہوتے ہیں, اور بعض اوقات اتنی سستی چیز کی اتنی بڑی پرائس پے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بڑی پرائس کو اکنالج کرنے والی ذات خود اس ایشو میں آ جاتی ہے. یاد رکھیے گا, جب بھی مالک کسی کے آنسو دیکھتا ہے نا, مالک کو وہ بندہ بڑا پسند آتا ہے. دیٹس وائی واصف علی واصف سیز کہ کسی کی آنکھ میں اگر آنسو ہے شاید وہ سب سے بچ جائے کا مطلب یہ ہے قریب جانے میں, تعلق بنانے میں, لیکن اللہ سے نہیں بچ سکتا. کیسے نہیں بچ سکتا؟ God have a great concern, big concern with that peoples, جن کی آنکھ چمکتی ہے کبھی کبھی آنسو سے, جن کی آنکھ میں کبھی آنسو آتے ہیں. بڑی منزل کے مسافر کا دل 100 بار ٹوٹتا ہے. بڑی منزل کے مسافر کے رستے میں 100 رکاوٹیں آتی ہیں. بڑی منزل کے مسافر کو 100 لوگ کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں. بڑی منزل کے مسافر کی ٹانگیں 100 لوگ کھینچ رہے ہوتے ہیں. دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ آگے بڑھنے کے 2 فلسفے ہیں. ایک فلسفہ کیا ہے, ایک بندہ محنت کر رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے. دوسرا بندہ جو آگے نہیں بڑھ رہا وہ آگے بڑھنے کے لیے ایک فلسفہ استعمال کرتا ہے. یہ دوسرا فلسفہ ہے لیکن پہلے بیان کر رہا ہوں. وہ اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچتا ہے, خود آگے ہو جاتا ہے. حضور والا یاد رکھیے گا, جس کی کوئی ٹانگ پکڑ کے کھینچ رہا ہے نا وہ بندہ ترقی ضرور کرے گا. اگر آپ کا کوئی حاسد ہے نا, آپ کا کوئی جیلس ہے آپ سے اور آپ کو تھوڑا سا کرٹیسائز کرتا ہے, آپ دنیا کے خوش قسمت ترین انسانوں میں شمار ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا, دنیا آج تک کسی بونکر, کسی احمق, کسی بے وقوف اور کسی چھوٹی منزل کے مسافر کی کرٹک نہیں بنی. دنیا نے جب بھی کرٹیسزم سٹارٹ کیا ہے اس نے بڑے انسان پہ کرٹیسزم کیا ہے. دنیا ہمیشہ کرٹیسزم کرنے سے پہلے, کوڑا پھینکنے سے پہلے دیکھتی ہے کہ یہ بندہ جون سا اس قابل بھی. کئی بندوں کو کوڑا پھینکو فرق ہی نہیں پڑتا حضور والا, لیکن آپ کائنات کے اندر دیکھیں سب سے ایکسٹرا آرڈنری واقعہ یہ ہے, کائنات کا سب سے نفیس انسان, کائنات کا سب سے زبردست انسان, کائنات کا وہ شخص جس پہ عقل فہم انسانوں میں ختم ہے, جس کو رحمت للعالمین کہا جا رہا ہے, جس کے چرچے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے اس کا ذکر جون سا تا قیامت بلند کر دیا. دنیا کا کوئی بندہ آئے گا, اگر وہ بہترین انسانوں کی لسٹ بنائے گا تو ٹاپ پہ اگر کوئی بیٹھا ہوا شخص ملے گا تو اس کائنات کی سب سے بڑی منزل کا مسافر رسول اللہ ملیں گے اسے. یہ یاد رکھیے گا, رسول اللہ اس کائنات کی سب سے بڑی منزل کے مسافر تھے. کیسے؟ رسول اللہ کا سب سے بڑا کمال یہ کہ انہوں نے آپ کو بھی منزلوں کا مسافر بنا دیا. اندازہ کیجئے گا, رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ ایک ایسا ایشو تھا, یہ ایک ایسا زبردست ایشو تھا جس کو کفار نے جھٹلایا, لیکن آپ مان رہے ہیں. آپ کی زندگی میں لوگ آپ کو جھٹلاتے رہے, آپ کی زندگی میں لوگوں نے انکار کیا, لیکن رسول اللہ کی سکسیس اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ 1400 سال گزر جانے کے باوجود بھی ہم مانتے ہیں کہ معبود ہونے کے لائق اس کی ذات کے علاوہ کوئی ذات ہی نہیں. اپنا آپ کبھی خرچنا پڑ جائے, اپنا آپ کبھی انویسٹ کرنا پڑ جائے, اور اپنے آپ کا اگر دام لگوانا ہو تو خدا سے بہتر, اللہ سے بہتر ذات آپ کو کوئی نہیں ملے گی. جی آپ سستا سودا نہیں کریں گے حضور والا. اس لیے میں یہ میسج ضرور دینا چاہوں گا کہ اگر آپ زندگی میں ابھی سستے سودوں میں پڑے ہوئے ہیں, وری نہیں کرنا, قطن لیکچر سن کے سستے سودوں کو چھوڑنا نہیں ہے, لیکن یہ ضرور یاد رکھنا ہے کہ اس سے بڑا کنسرن ایک آنا لائف میں, اور جب وہ آئے گا تو وہ قربانی اور فیصلے کا وقت ہوگا. اور قربانی اور فیصلے کے وقت کچھ چیزیں چھوڑنی ہوتی ہیں, کچھ چیزیں پکڑنی ہوتی ہیں. ان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے جن کے ذہن میں پہلے سے کوئی خیال ہو کہ کبھی یہ بات سنی ہوئی ہے کہ ہم بڑی منزل کے مسافر ہیں, ہم کو بڑا کام کرنے آئے ہیں, ہم نے کچھ ڈیلیور کرنا ہے. آپ اندازہ کیجئے گا, یہ واقعہ جو میں نے آپ کو آج سٹارٹ پہ سنایا کہ پوری سائیکالوجی بیان کرتا ہے. واقعہ کیا ہے؟ ایک ہاتھ پہ سورج رکھا جائے, ایک ہاتھ پہ چاند رکھا جائے. میں اپنے فیصلے سے, اپنے ارادے سے اور اپنے رستے سے ہٹنے والا نہیں. یہ نبوت کے سٹارٹ کا واقعہ ہے, اور قرآن میں بعد میں آیت آ رہی ہے. کون سی آیت جی؟ سورۃ بقرہ کی 155 نمبر آیت, معروف آیت ہے, اور آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اور میں تمہیں آزماؤں گا, اور میں تمہیں آزماؤں گا. کس سے؟ چیزوں کے نقصان کے ساتھ. میں نقصان دوں گا تمہیں اور آزماؤں گا. اس کا مطلب یہ اس سے ٹیسٹ لازمی کرنا ہے. ٹیسٹ کس چیز کا ہو رہا ہے؟ ٹیسٹ ہو رہا ہے یہ آئدر یہ بڑی منزل کا مسافر ہے کہ نہیں ہے. یہ کئی چھوٹے جھگڑوں میں تو نہیں پڑا ہوا. آئیڈیا بیسیکلی یہ بڑی منزل کا مسافر ٹائٹل ہم نے چوز کیوں کیا ہے؟ یہ واصف علی واصف کے جملے سے چوز کیا ہے کہ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے. ٹھیک ہے جی. چھوٹا جھگڑا کیا ہے؟ وہ جھگڑا جس میں پرائس زیادہ پے ہو رہی ہے اور جو چیز وصول کر رہے ہیں وہ بہت تھوڑی چیز ہے, بہت کم چیز ہے. تو حضور والا وہ کہہ رہا ہے میں آزماؤں گا. قرآن میں کہہ رہا ہے کس سے؟ چیزوں کے نقصان سے.
پھر جانوں کے نقصان سے، پھر تم نے محنت کی ہوگی، تمہاری محنت کبھی ضائع ہو جائے گی. آپ نوٹ کیجئے گا، آپ کتنی محنتیں ایسی کرتے ہیں، محنت کرنے کے بعد وہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، بعد میں ضائع ہو جاتی ہیں. ایسا ہوتا ہے سب کے ساتھ. پھر خوف کے ڈر سے. آپ کو بعض اوقات خوف ایسا آ جاتا ہے، خوف اتنا زبردست ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کہیں میں ختم ہی نہ ہو جاؤں. اندیشے آ جاتے ہیں. نوٹ کیجئے گا، ہر بندے کی زندگی میں اندیشے اور خوف آ جاتے ہیں. کہیں میں ہار ہی نہ جاؤں، کہیں میں ناکام ہی نہ ہو جاؤں، لوگ کیا کہیں گے، مشکلات کو میں کدھر لے کے جاؤں گا، رکاوٹیں کتنی آئیں گی، یہ سارے کیا سوچیں گے. حضور والا وہ کہہ رہا ہے میں یہ آزما رہا ہوں تمہیں. مختصر کیا بات کہہ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ ساری چیزیں میں اس لیے ہو رہی ہیں، میں تمہیں آزماؤں گا. کس سے؟ مال کے ڈر سے، خوف کے ڈر سے، پھر چیزوں کے چھن جانے کے ڈر سے، محنت کے ضائع ہو جانے کے ڈر سے، اور ساتھ ہی ساتھ خوف سے میں تمہیں آزماؤں گا. اور اگر تم یہ ساری آزمائشوں سے پورے اتر آئے تو پھر میری ساتھ ہی تمہیں بشارت ہے، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے. حضور یہاں سے جو صبر کی ڈیفینیشن نکلی ہے وہ معنی بدل جاتا ہے آج سے صبر کا. ہم نے صبر کی ڈیفینیشن بڑی عجیب و غریب رکھی ہوئی ہے. صبر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بس صبر کر جا میرا بیٹا، صبر کرو صبر کرو. نہیں، یہاں سے جو ڈیفینیشن مل رہی ہے، جو ان آزمائشوں سے گزر جائے وہ صابر ہے. صابر وہ ہے جس کے اوپر مشکلات آئیں، فیس کر گیا، جانوں کا نقصان ہوا، فیس کر گیا، چیزیں چھن گئی، فیس کر گیا، محنت کی ضائع ہو گئی، فیس کر گیا، خوف آئے، فیس کر گیا. جو یہاں سے گزر گیا اس کو کہا جا رہا ہے تیرے لیے بشارت ہے. بشارت کیا ہے؟ کہ تجھے میری طرف سے خوشخبری ہے. اب اندازہ کیجئے گا کہ اگر خوشخبری آپ کو اسٹوڈنٹس کو خوشخبری کیا ہوتی ہے؟ پیپر لیٹ ہو گئے جی، پیپر آؤٹ ہو گیا جی، پیپر بڑا آسان آیا جی. بتانے والا کون ہے؟ کوئی اسٹوڈنٹ، کوئی دوست، کوئی بندہ. حضور والا کائنات کا مالک کہہ رہا ہے اور اس کے لیے بشارت ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے. اندازہ کریں جتنا بڑا بندہ ہوگا اتنی بڑی بشارت دے گا. ذات جتنی بڑی ہوگی بشارت اتنی بڑی ہوگی. میری بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ انعام، بادشاہ سلامت. مجھے ایک دفعہ ایک بندے نے واقعہ سنایا، میری ہنسی نکل گئی. اس نے کہا ہمارے ملک کا ایک پریزیڈنٹ تھا، اس کا نام تھا جنرل ضیاء الحق. کہتا ہے میں اس تک پہنچ گیا، وہ بندہ جو سا تھا وہ پانڈ تھا. بانڈ ہوتے نا، بانڈ جھکتے لگا کے انسانے والے، تو وہ بھانڈ تھا. اس نے مجھے بڑا مزے کا واقعہ بتایا. وہ میرے ایک دوست تھا، وہ جج تھا، اس کے کمرے میں بیٹھا ہوا، تو اس کے گاؤں کا پانڈ تھا. وہ کہتا ہے میں جنرل ضیاء صاحب تک پہنچ گیا اور میں نے انہیں خوش کر دیا. جب خوش کر دیا تو میں نے کہا جی صدر صاحب آپ کو مہربانی فرمائیں، اس کا مطلب تھا مجھے بھی خوش کرے. ٹھیک ہے؟ تو کہتا صدر صاحب نے 500 روپے کا نوٹ مجھے دیا. تو کہتا میری بھی ہنسی نکل گئی، اور جب میں نے سنا تو میری بھی ہنسی نکل گئی. جب اتنا بڑا شخص 500 روپے نکال کے دے گا نا تو ہنسی نکل جائے گی. آپ ہے کہ نہیں ہے جی؟ یاد رکھیے گا، گفٹ یا بشارت یا انعام وہ ذات کے مقام کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. اب اندازہ کیجئے گا، کائنات کا مالک، کائنات کا بادشاہ، کائنات کا سلطان، کائنات کا کنگ، جس کے اوپر کنگ ہی کوئی نہیں ہے، کنگز بنانے والا وہ ہے. وہ کہہ رہا ہے اقتدار اعلیٰ میری، اب طاقت میں دیتا ہوں. کائنات کا کنگ یہ کہہ رہا ہے کہ پھر بشارت ہے، خوشخبری ہے. تو اندازہ کر لیجئے گا کیا وہ خوشخبری بڑی چھوٹی موٹی سی ہوگی؟ کیا اس کو گیج ہم 500 والے نوٹ سے یا شاباشی سے نوٹ کریں گے؟ نہیں. کائنات کا مالک اگر کہے کہ وہ بشارت ہے صبر کرنے والوں، ان سارے امتحانوں سے گزرنے والوں کے لیے بشارت ہے، تو وہ بشارت کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، مالک ان چھوٹے چھوٹے ایشوز سے نکلنے والوں کو بڑی منزل کا مسافر بنا دیتا ہے. مالک پھر آپ اندازہ کیجئے، آپ کا ایک ایسا ملازم جو آپ کو ایکسٹرا آرڈنری کام کر کے دکھا دے، آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کا گریڈ بدل دیتے ہیں. ہے کہ نہیں ہے جی؟ آپ کبھی بھی اس سے چھوٹا کام نہیں پھر لیتے. آپ کہتے ہو یار یہ چھوٹے کام کے لیے پیدا نہیں ہوا، وہ اس نے چھوٹے کام کیے تھے لیکن ایک دن ایک بڑا کام کر کے دکھا دیا. آپ کبھی نہیں چاہیں گے ایم اے کا اسٹوڈنٹ دوسری کلاس میں بیٹھ جائے کیونکہ وہ بڑی منزل پہ چلا گیا ہوا. تو حضور والا یاد رکھیے گا، قدرت کی طرف سے بڑی منزل کے مسافر کو بڑا مقام، بڑی اسٹرینتھ اور بڑی طاقت دے دی جاتی ہے. کس شکل میں دے دی جاتی ہے؟ وہ تاثیر کی شکل میں ہو سکتی ہے، وہ خیال بدلنے کی شکل میں ہو سکتی ہے، وہ اپنے علاوہ جینے کی شکل میں ہو سکتی ہے. یاد رکھیے گا جو اپنے لیے جی رہا ہے بڑی منزل کا مسافر نہیں ہے. بڑی منزل کے مسافر دوسروں کے لیے جیتے ہیں، اور بڑی منزل کے مسافر مرتے بھی نہیں ہیں. یہ راز کیونکہ بابا بلے شاہ کو سمجھ آ گیا تھا، اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ بلے شاہ سی مرنا نہ ہی، گور پہ آ کوئی اور. وہ قبروں میں جو پڑا ہوا ہے وہ کوئی اور ہے، اور جو زندہ رہے گا دنیا میں وہ اصل بلے شاہ ہے. وہ کون ہے؟ وہ بڑی منزل کا مسافر ہے جو عام جھیڑوں کھیڑوں اور مسئلوں سے نکل کر کسی بڑے ٹاسک میں لگ جاتا ہے.
وہ موت کے خوف سے نکل جاتا ہے جی. یاد رکھیے گا, ہم زندگی میں موت کا خوف ختم کرنا چاہتے ہیں. موت کا خوف تب ختم ہوتا ہے جب ہم کسی بڑی منزل کے مسافر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. جب بڑی منزل آپ کو مل جاتی ہے, پھر یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے, اندازہ کیجیے گا, یہ چھوٹا مسئلہ کہہ دیا میں نے, موت بھی چھوٹا مسئلہ بن جاتا ہے. اندازہ کر لیجئے, موت اتنی چھوٹی سی چیز لگتی ہے کہ جسٹ ایک صفحہ ٹرن ہوا تو موت آ جانی کوئی بڑی پرابلم نہیں ہے, کیونکہ ایشو اور ٹاسک اتنا بڑا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں یار اگر وہ پورا نہ ہو تو موت بھی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو آج کا یہ ساری سمری کیا بنی جی, حضور والا یہ جملہ جو کہ پوری ایک سائیکالوجی بتا رہا ہے کہ ہاتھ پہ چاند اور دوسرے ہاتھ پہ سورج رکھا جائے تب بھی اپنے ارادے سے ہٹنے والا نہیں ہوں, یہ پورا فلسفہ, ساری دنیا کی ڈٹرمینیشن کی کتابیں ایک طرف ہے اور ایک یہ جملہ جو سا وہ ایک طرف ہے. کیوں؟ یہ بڑی منزل کے مسافر کا جملہ. سیکنڈ کیا چیز پتہ لگی جی, بڑی منزل کے مسافر کا ویژن ہوتا ہے. بڑی منزل کا مسافر خلوص اتنا رکھتا ہے کہ جب وہ چھوٹی منزل میں اپنے آپ کو غرق کر رہا ہوتا ہے تو نیچر اس کو وہاں سے اٹھاتی ہے, چھوٹے ٹاسک سے بڑے ٹاسک میں ڈال دیتی ہے. یاد رکھیے گا, قدرت کی فیورٹ اگر کوئی چیز ہے نا وہ خلوص ہے, عاجزی ہے. کیونکہ قدرت جو سی ہے وہ لائک بڑا کرتی ہے, ایک ایسا بندہ جو کام چھوٹا سا کر رہا ہے لیکن اتنے معیاری انداز میں کر رہا ہے کہ اپنا آپ بھی پورا لگا دیتا ہے. قدرت اس کو اٹھا کے اگلے سٹیج پہ لے جاتی ہے. کوئی کہتی ہے یہ چھوٹی منزل کا مسافر نہیں ہے, یہ بڑی منزل کا مسافر ہے. اور تیسرا ہمیں پتہ لگ گیا کہ دنیا کی تاریخ میں جتنے بھی بڑی منزل کے مسافر ہیں, جتنے بھی بڑی منزل کے مسافر ہیں, وہ اپنے لیے نہیں جیتے, وہ دوسروں کے لیے جی رہے ہوتے ہیں. میں آپ کے سوالوں کو ویلکم کروں گا جی. اینی کوسچن؟ یو آر ویلکم.